اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہمارے پیارے اسلامی ملک پاکستان کو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کے ذخائر اور قدرتی وسائل سے مالا مال کر رکھا ہے، جن میں جنگلات، معدنیات، حیوانات، کوئلہ، تانبا، سونا، چاندی، گیس اور تیل شامل ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان اپنے قدرتی وسائل، مناظر، معدنیات اور رانائیوں کی بدولت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ لیکن 70 سال گزر جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن پاکستان کی معاشی حالت کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی۔ مگر ایسے حالات میں اللہ عز و جل کا رحم و کرم ہونا، ایک بڑی خوشخبری سے عوام میں امید کی کرن جاگنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ لہذا دوستو، ایسی ہی ایک بڑی خوشخبری کے پیش نظر مستقبل قریب میں قدرتی تیل کی دریافت کی وجہ سے ترقی کے مزید مواقعوں کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب محمد عمران خان نے اپنے 2 بیانات میں اس بات کی اطلاع دی ہے کہ اپریل کے اختتام پر عوام کو تیل اور گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہونے کی خوشخبری سنائی جائے گی، بلکہ دوسرے ممالک کو تیل اور گیس فروخت کرنے سے اربوں ڈالرز کا سرمایہ بھی حاصل ہوگا۔ خواتین و حضرات، اگر غور کیا جائے تو پاکستان کا مستقبل جس قدر روشن نظر آ رہا ہے، اس سے صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی پیشن گوئی صادق ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام متحدہ کے فیصلے ہوا کریں گے۔ دوستو، اس پیشن گوئی کے مصداق اگر تیل کے ذخائر ملنے کی اس بڑی خوشخبری کو مد نظر رکھتے ہوئے غور کیا جائے تو ان ذخائر کے دریافت ہونے کی صورت میں پاکستان طویل عرصے کے لیے خود کفیل ہو جائے گا، جبکہ اس سے پاکستان کو نہ صرف سالانہ اربوں ڈالرز کی بچت ہوگی، بلکہ دوسرے ممالک کو تیل اور گیس فروخت کرنے سے اربوں ڈالرز کا سرمایہ بھی حاصل ہوگا، جس سے پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی اور دنیا بھر میں پاکستان کو بھی نمایاں مقام حاصل ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر تیل کے یہ ذخائر توقعات کے مطابق وسیع ہوئے تو پاکستان تیل کی پیداوار میں کویت کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا، جبکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کویت کے پاس دنیا بھر میں تیل کے ذخائر کا 8.4% حصہ موجود ہے، جس کا تخمینہ 101 ارب بیرل لگایا گیا ہے، جبکہ مزید 50 کروڑ بیرل تیل سعودی عرب اور کویت کے درمیان واقع نیوٹرل زون میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سالانہ 220 کروڑ ٹن تیل استعمال ہوتا ہے، جس میں سے صرف 15% تیل پاکستان اندرونی طور پر حاصل کر رہا ہے اور 85% تیل دیگر ممالک سے برآمد کیا جاتا ہے۔ لیکن اب ان ذخائر کی دریافت کے بعد بلا شبہ یہ برآمد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور پاکستان کی معیشت میں حیران کن حد تک اضافہ ہو جائے گا، جو انشاءاللہ کویت اور عرب ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ لہٰذا دوستو، کویت اور عرب ممالک سے برتری کے سبب جہاں ایک طرف پاکستان تیل برآمد کرنے والے بڑے ممالک کی فہرست میں آ جائے گا، وہیں پاکستان ایشیا میں سب سے زیادہ تیل اور گیس پیدا کرنے والا ملک بھی بن جائے گا۔ یوں یہ قدرتی ذخائر پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایشین ٹائیگر بننے میں مدد کریں گے، جو ملک اور قوم کی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں، اور ان کی بدولت پاکستان کے اگلے 100 سال تک توانائی، معاشی اور اقتصادی مسائل حل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ملک کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ کے حکم سے پاکستان کے پاس ایسا موقع بھی آئے گا جب حقیقتاً پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا بھر کے فیصلے کیے جائیں گے۔ دوستو، بلا شبہ گہرے سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش میں پاکستان نیوی نے بھی اپنا بہت اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے ذریعے ملک میں بلو اکانومی کے کلچر کو پہلی بار اجاگر کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گہرے سمندر میں اب تک ہونے والی ڈرلنگ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہاں سے پاکستان کو تیل اور گیس کے ذخائر ملنے کے امکانات 90% سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کی مدد تو بہرحال آئی ہے، لیکن دشمن عناصر کے لیے پاکستان اور مسلمانوں کی ایسی کامیابی ہضم کرنا مشکل ہے۔ لہٰذا یہ تو ناممکن ہے کہ مخالف قوتیں ایسی کوئی سازش نہ کریں جس سے پاکستان پر معاشی پابندیاں لگا کر ان وسائل سے فائدہ اٹھانے سے روکا جا سکے۔ اور اسی ضمن میں اطلاعات کے مطابق دشمن عناصر پاکستان کے حصے کے آبی ذخائر ہڑپ کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ لہٰذا یا تو اس کے لیے کسی سازش کے تحت رکاوٹ پیدا کی جائے گی، یا پھر بیرونی ممالک میں موجود سرمایہ کاروں کو بدامنی کے خوف میں مبتلا کروا کر بلیک میل کیا جائے گا، جس کا مقصد پاکستان کی زراعت اور خوراک کے شعبے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے پاکستان اپنی ترقی کی منازل کو طے کرنے میں ضرور کامیاب ہوگا۔
اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے وطن عزیز کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور حاسدین کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔